والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وخاتم النبيين سيد المرسلين وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ایام ازا سن 1427 ہجری کے اس تیسرے عشرے کے لیے ہمارا عنوان جو بھی ہے اور جو بھی رہے گا، لیکن کل کے اس دردناک واقعے کی وجہ سے ہماری کل کی ساری گفتگو بھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں آدھے سے زیادہ لوگ کل نہیں تھے اور انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ بہرحال ہماری کل کی تقریباً ساری گفتگو اس حوالے سے ہو چکی ہے. کچھ باتیں صرف اس لیے آج عرض کرنا ہے کہ کل غم کے پہلو کو بیان کیا گیا تھا اور آج اس حوالے سے شریعت اور ذمہ داریوں کے پہلو کو. اب ایک مختصر سی گزارش اس لیے بھی کرنا ہے کہ پورا سال اگر 52 شبہائے جمعہ آتی تو میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، چاہے اس کی تشریح اور تفصیل کا وقت نہ مل سکے، کہ ہر شب جمعہ ہمیں یہ پیغام دیتی کہ مظالم کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا کے ایک خطے میں اگر اسے روکا جائے تو دوسرے علاقے میں شروع ہوگا، دوسرے میں روکا جائے تو تیسرے علاقے میں. مثلا میرا اپنا تعلق جس خطہ پاکستان سے ہے، اگر بظاہر حالات کچھ قابو میں ہوئے یا کنٹرول میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے زیادہ بدترین مظالم دوسرے علاقے میں شروع ہو گئے. اور ایک ایسی سرزمین کہ جہاں پچھلے 25 سال کی تمام تر سختیوں کے باوجود جس مسئلے کا وجود ہی نہ تھا وہ پیدا کیا گیا. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اس پہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس انداز سے غم بھی منانا ہے جو کل واقعہ آپ کی اور ہماری سب کی کیفیت تھی اور آج بھی ہے اور یہ رہے گی. لیکن کل چونکہ واقعہ بالکل تازہ تھا اور اسی حوالے سے میں کل کے مومنین سے ایک معذرت کر لوں، اور وہ یہ کہ کل جو میری کیفیت تھی اور جس حالت میں نے یہ مجلس پڑھی تھی وہ میں ہی بہتر جانتا تھا کہ کس انداز سے وہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں. چنانچہ زبانی لغزشیں کافی ہوئی ہوں گی، کچھ رشتے بتانے میں، کچھ نام لینے میں. آپ نے بھی اس کو نظر انداز کیا ہوگا میری اور اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے. اور مجھے یقین ہے
یہ بارگاہ عصمت و طہارت سے بھی میری ان غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہوگا۔ وہ کل کے حوالے سے بات تھی کہ نہ سویا جا رہا تھا، نہ آرام کیا جا رہا تھا، نہ بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس لگ رہی تھی۔ ہر وقت آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹا ہوا روضہ اور وہ منحمد گنبد تھا۔ لیکن ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ ان تمام مسائل کا حل ہر شب جمعہ ہمیں بتاتی، اور وہ یہ ہے کہ ایسی ہی ایک شب جمعہ ہوگی جس کے اختتام پر یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ ہر شب جمعہ کو ہمیں اپنے اس امام معصوم کو یاد کرنا کہ جب تک کہ اس کا ظہور نہیں ہوگا ظلم اور فساد کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہی ہے کہ جو آ کر اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا اور اپنے ان تمام معصوم بزرگوں کی قبر کے اس احترام کو واپس لائے گا جس کا تذکرہ کل ہو چکا۔ اب میں یہاں پہ یہ تمہید اس لیے میں نے عرض کی کہ آج کی شب جمعہ ان مصائب کی انتہا میں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، اپنے امام کو آپ کو فراموش نہیں کرنا، گرچہ یہ میرا موضوع نہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پہ بات شروع کروں، اب میں کیا کروں؟ آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مومنین عقیدت و محبت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر تو کوئی جگہ نہیں ہے، تھوڑی بہت جگہ ادھر ہے۔ بارش کی وجہ سے منتظمین بھی مجبور ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو عزاخانے میں بھیجیں، اور آپ حضرات کی مجبوری بھی دیکھی جا رہی ہے، لیکن ادھر خاصی گنجائش ہے۔ میں ادھر کے مومنین سے ایک آخری مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا آگے آ جائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور چونکہ آج اختتام مجلس پر شبیہ تابوت برآمد ہونے والی، اس لیے ایصال ثواب کے جو نام ہیں وہ پڑھے نہیں جا سکیں گے۔ وہ اس ذمہ داری سے ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں کہ آج کی رات ویسے بھی شب جمعہ، تمام مرحومین کو یاد کرنا، خاص طور پہ جو لوگ اس صف ازا پہ آ کے بیٹھے ہیں، ان مردوں اور عورتوں، ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین جنہوں نے اس صف ازا کو بچھایا اور اس میں کسی طرح کی معاونت یا کمک کر رہے ہیں، بانیان، والنٹیئرز، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام اور شہداء ملت، اور آج کی مجلس کی نیاز کا اہتمام جن حضرات نے کیا ہے ان کے خاندان کے یہ مرحومین جو ان کی طرف سے التماس آئی: مرحوم شیر علی دھارسی، مرحوم محمد علی حاجی، مرحوم قاسم علی عبد الحسین، مرحوم پیار علی راشد، مرحوم حسین راشد، مرحومہ شہناز بنت عباس علی، مرحومہ مریم بنت جمعہ، مرحومہ مریم بنت حاجی، دھارسی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی جعفر خاندان کے تمام مرحومین، ساگر والا خاندان کے تمام مرحومین، کرم علی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم سید نثار احمد زیدی بن سید علی احمد زیدی، مرحومہ سیدہ محمودہ بیگم بنت سید محمد متقی، مرحوم سید ڈاکٹر ممتاز حیدر ابن سید حسین احمد، مرحومہ سیدہ صالحہ خاتون بنت سید احمد رضا، مرحوم سید محمد حیدر ابن سید باقر حسین، مرحوم سید افتخار حسین ابن سید اظہار حسین، مرحومہ سیدہ رباب بانو بنت سید علی احمد، اور تنویر زیدی خاندان کے دیگر تمام مرحومین، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار ان تمام مرحوم مومنین و مومنات کو اعلی علیین میں جوار شہداء کربلا اور جوار چہردہ معصومین سے ملحق فرما۔ اب جو مومنین تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں، ہال میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ میں یہاں موجود مومنین سے کوئی درخواست کروں۔ درود۔
یہ مصائب، یہ سانحات، یہ علمیے، یہ واقعات ہمارے گھرانوں پہ پیش آئے تو ہم برداشت کر لیں گے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ واقعاً ہمارے باپ اور ماں کی قبر کو کوئی ہاتھ لگائے تو ہمارا خون جوش کھانے لگتا، لیکن اب اجازت دینے کو تیار کہ آؤ ظالموں، ہمارے باپ اور ماں کی قبروں کو منہدم کرو اور ان پر ظلم کرو۔ بالکل وہی جملہ، بالکل وہی جملہ جو حسنین نے اس آدمی سے کہا تھا۔ ماہ مبارک سفر اگلا مہینہ، اس کی آخری تاریخوں میں ایک دن اللہ کے رسول مسجد میں آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہے تو ابھی لے لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور ایک آدمی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک بار آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور وہ کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا تھا، میں کچھ نہ کہتا، لیکن 3 بار آپ نے خود ہی یہ کہا کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ مجھ سے لے لے، ابھی لے لے، ابھی لے لے اور ابھی لے لے۔ بس یہ جملہ سن کے اللہ کے رسول نے گھر سے کوڑا منگوایا اور اس کے حوالے کیا۔ کہا یہی تو کوڑا تھا نا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ کہا لیکن یا رسول اللہ، اس وقت میرا اوپر کا جسم کھلا ہوا تھا اور آپ کے جسم پہ کرتا۔ تو روایت یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول نے گریبان کے بٹن کھول کے کرتے کو نیچا کیا اور لوگوں نے پیغمبر اسلام کے اس بدن کو دیکھا جو پتہ نہیں کتنے ہفتوں کی بیماری کے نتیجے میں انتہائی کمزور ہو چکا تھا، تو ایک مرتبہ مجمع تو تڑپ رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ اے شخص تو کیسا ظالم اور کلمہ گو ہے کہ انہی پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھتا اور انہی پہ کوڑا برسانے کو تیار ہے۔ اور جیسے ہی کوئی یہ جملہ کہتا، ایک بار وہ کوڑا پھینک دیتا، یا رسول اللہ، میں یہ بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر آپ منع کر دیں۔ اور پیغمبر مجمع کو ڈانٹ کے خاموش کراتے ہیں۔ تب یہ جملہ ہے کہ 4 اور 5 سال کے حسن و حسین آگے بڑھتے اور کہتے ہیں کہ اے شخص، جتنے کوڑے برسانا ہے ہمارے بدن پہ برسا دے، لیکن ہمارا نانا بہت بیمار ہے، بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، ہمارے نانا کو کچھ نہ کہنا۔ وہ حسنین کا جذبہ، جو کرنا ہے ہمارے بدن پہ کر، نانا کو نہ چھونا۔ وہ حسنین تھے، لیکن ہماری بھی یہ خواہش و تمنا ہوتی ہے۔ البتہ 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا جملہ اس جرم کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے نہیں، لیکن حوصلہ پست نہ ہو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1300 سالہ تاریخ گواہ کہ ظالموں نے آل محمد پہ ہر ظلم کیا، ان کی موجودگی میں ان پہ جسمانی حملے ہوئے اور ان کی شہادتوں کے بعد ان کے روزوں کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا گیا۔ 1300 سال سے یہ ظلم ہوتے رہے ہیں۔ وہ سارے ظالمین ایسا نیست و نابود ہو گئے کہ نہ آج ان کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی قبروں کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی اولادوں کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ڈھونڈ کر یہ کہہ دے کہ فلاں خانوادہ اس کی بچی ہوئی نسل ہے، تو یہ خانوادہ گھبرا کے کہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ نام محمد و آل محمد اتنا ہی روشن ہے، اتنا ہی تابندہ ہے۔ ان کے روزے اسی طرح سے تاریخ میں اس سے پہلے منہدم ہوئے اور پہلی سے زیادہ شان کے ساتھ اس انداز سے دنیا کے سامنے آئے، اس لیے کہ ان کی حکومت جسموں پہ نہیں ہے، ان کی حکومت دلوں پر ہے، اور جس کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، چاہے تم اس کے لاشے کو پامال کر دو، اس کا نام لینا جرم قرار دو، اس کی قبروں کو منہدم کر دو، اس کا نام، اس کا کام، اس کا مشن، اس کی عظمتیں، اس کے فضائل، اس کی رفتیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اور کربلا کی تاریخ میں آج ہم جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اب امام معصوم کا تذکرہ ساری زندگی بھی کرتا رہوں تو ناکافی، وقت میں جتنی گنجائش ہوئی ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے ایک پیغام آیا۔ ظالم نے سارا ظلم کر لیا اور مظلوم نے سارا ظلم برداشت کر لیا، لیکن آخر میں صرف ایک جملہ ہی فرق کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ ظالم سارا ظلم کرنے کے بعد اور یہ خیال کرنے کے بعد کہ اب میری حکومت
صدیوں تک کے لیے مستحکم ہو گئی ہے. اس کا اپنا بیٹا شرمندگی سے منہ چھپائے پھر رہا ہے. اس کا اپنا بیٹا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس کا بیٹا, ہائے میرا باپ, ہائے میرا دادا, کیا جرم کیا ہے, کیا گناہ کبیرہ کیا ہے, ارے میں ان کے مظالم اور جرائم میں شریک نہیں ہونا چاہتا. وہ شرمندہ ہے. اور جو مظلوم تھا, جس کے مصائب آخری کل جملہ یہ آیا تھا کہ لاشا تک پامال ہوا تھا, وہ ساری زندگی کہتا رہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ بے شک وہ پیاسا ذبح کیا گیا, بے شک اس کے سر کو پس گردن سے جدا کیا گیا, بے شک اس کے گھرانے کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا, لیکن یہ سب میرے لیے فخر ہے. دربار یزید میں بھی کہا, مسجد دمشق میں بھی کہا, کوفے کے بازار میں بھی کہا, مدینہ پلٹ کے بھی کہا. ایک یہ بیٹا ہے جو اپنے باپ پہ ہمیشہ فخر کرتا رہا, اور ایک وہ بیٹا ہے جو اس نسبت پر کہ یہ میرا باپ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس طرح شرمندہ رہا کہ 40 دن سے زیادہ زندہ رہ سکا. تو یہ سارے ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے. اور یہ سارے مظالم جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یاد رکھیے یہ روزے پہلی سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے. ہمارا ایک مسئلہ اور, ہمارا ایک مسئلہ اور یہ بڑا عجیب مسئلہ, بلکہ اس مسئلے کو بھی میں 2 جملوں میں بیان کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آل محمد اور اسلام کے حقیقی چاہنے والے, حقیقی وارث اور حقیقی مالک, یہ ہمارا مسئلہ. کیونکہ حقیقی وارث, حقیقی مالک اور حقیقی چاہنے والے کی ذمہ داری ہی بدل جاتی ہے. اسے سب کچھ دیکھنا سننا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا. ایک خالی ایک اشارے میں ایک جملہ, مولا نے کہا بیٹ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دو, تو جس کا جھوٹا دعویٰ تھا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ بڑے اطمینان سے دیکھ رہی ہے کہ قمبر تلوار لے کے لڑکے کے 2 ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں, لیکن جو حقیقی ماں ہے وہ تڑپ کے کہتی ہے مولا میں جھوٹی, مولا میرا دعویٰ غلط, مولا یہ میرا بیٹا نہیں ہے, مولا مجھے سزا دیجئے کہ میں نے یہاں غلط دعویٰ کیوں کیا ہے, میں اپنا دعویٰ لیتی ہوں. اور مولا نے کہا دعویٰ نہیں, اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ, تو ہی حقیقی ماں ہے, تو ہی حقیقی ماں ہے. اس لیے کہ واقعاً جس سے محبت ہوتی ہے وہ یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ اسے سزا دی جائے, یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کی وجہ سے اسلام کے حقیقی وارث اور چاہنے والے, ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے, سارا نقصان اٹھا لیں گے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اسلام کو یا آل محمد کے مشن کو کوئی نقصان پہنچے. اور ہمارا دوسرا مسئلہ یہ, اگرچہ اس موقع پر عام طور پر علماء کرام ایک مختصر سا لطیفہ سنایا کرتے ہیں, لیکن ایک تو شب شہادت اور دوسرا اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا, لیکن جس کا خلاصہ یہ ہوتا کہ اگر کسی جانور کھو جانے کے بعد ڈھونڈنا پڑے تو کبھی ایسا ہے کہ آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں وہ ہوتا تو میں کہاں جاتا. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی کہ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا, ہمارے جذبات, ہمارا محبت کا جذبہ, یہ سب ہمیں بے قابو کرتا, لیکن ہم صرف یہ سوچتے کہ اگر اس وقت بنفس نفیس کوئی امام معصوم ہمارے سامنے ہوتا تو وہ کیا کرتا, جو وہ کرتا وہ ہمیں کرنا ہے. اگر اس وقت کوئی امام معصوم ہوتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دادا کا روزہ گرتا اور اس کے بابا کا روزہ گرتا, تو وہ امام تلوار لے کے میدان میں آتا یا خود بھی صبر کرتا اور ہم سے بھی کہتا کہ صبر کرو. تاریخ میں یاد رکھیے سلمان فارسی جیسا محب کبھی نہیں گزرا ہوگا, ابو ذر غفاری جیسی شمشیر برہنہ کبھی نہ گزری ہوگی. پیغمبر نے کہا تھا ابو ذر سب پہ تقیہ واجب ہے, تم پہ تقیہ حرام. مقداد جیسا چاہنے والا کبھی نہ گزرا ہوگا, کیسے برداشت کیا ہوگا. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور آج اس کو اس لیے بھی دوہرا رہا ہوں کہ وہیں سے ہماری مجلس آگے بڑھے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو یہ واقعات پیش آئے تھے, کچھ ہمارے زمانے میں, کچھ ہمارے باپ اور دادا کے زمانے میں, وہ اس لیے بھی اتنا زیادہ ہمیں نہ رلا گئے کہ وہ سنی ہوئی بات تھی, کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, ٹیلی ویژن کی اسکرین پر صحیح, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ظلم عظیم ہو رہا.
ہاں اس گنبد کے نیچے سونے والا میرا 10واں امام، ہاں اس گنبد کے نیچے آرام کرنے والا میرا 11واں امام، ہاں 11ویں امام کے پہلو میں ان کی شریک حیات اور ہمارے زمانے کے امام کی والدہ نرجس خاتون، ہائے اپنے بھتیجے کے پائنتی آرام کرنے والی جناب حکیمہ خاتون، شہادت کے اتنے سالوں کے بعد بھی ان پہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے وہ گنبد کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جملہ سنیے، وہی بات کہ ہمارا سارا مسئلہ یہ کہ ہم کوئی کام اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے، ہمیں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر امام ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ سلمان بھی بیٹھے اور ابو ذر بھی بیٹھے اور مقداد بھی بیٹھے۔ یہ جملہ بعض اوقات توہین آمیز بنتا ہے، لیکن توحید کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کون سا جملہ؟ یہ گنبد گرا، ظلم عظیم ہوا، سلمان نے اور ابو ذر نے اور مقداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ جلایا گیا اور جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا۔ خالی یہی نہیں دیکھا، یہاں گنبد کے نیچے آرام کرنے والی حکیمہ خاتون نرجس خاتون، اور وہاں پہ یہ جلتا ہوا دروازہ براہ راست رسول زادی پہ اس طرح گرایا گیا کہ محسن شہید بھی ہو رہا۔ سلمان، ابو ذر، مقداد نہ منکر فضائل ہیں، نہ مقصر شان اہل بیت ہیں، نہ جذبات کے اعتبار سے بہت ٹھنڈے ہیں، ہم سے زیادہ آل محمد کو چاہنے والے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ بھائی مولا نے جب یہ پیغام بھجوایا تھا کہ شہزادی سے کہہ دو کہ اگر اپنے نانا کا کلمہ بچانا ہے تو بد دعا نہ کریں، تو سلمان کے ذریعے ہی سے بھجوایا تھا۔ اور کب بھجوایا تھا؟ مولا کے گلے میں رسی ہے، مسجد النبوی کی دیوار زمین سے بلند، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، مگر مسئلہ ان سب کا وہی ہے جو ہمارا، کہ دل وہی چاہتا ہے کہ یا مر جائیں یا آنکھیں پھاڑ لیں یا بہرے ہو جائیں، مگر جو حکم امام ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اور ان سب کے ساتھ میرا یہ مظلوم آقا جس کو رونے اور جس کے تابوت کو کندھا دینے کے لیے آج آپ یہاں پہ آئے، جب کربلا کے بعد شام تک 39 منزلوں میں کم سے کم 18 جگہ پہ کوئی چاہنے والا آتا ہے، مولا بھائی اتنی اجازت دیجئے کہ تلوار چلا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، میں اس حکومت کا تنتنا خاتمہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تو شہید کروا سکتا ہوں، کہا تلوار کربلا میں تھی، اب تمہیں اس طرح صبر کرنا ہے جیسے ہمیں صبر کرنا۔ قرآن کریم نے بتایا محبت کسے کہتے، قرآن نے بتایا محبت کسے کہتے، مشہور آیت۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ واقعا ہم محبت کرتے ہیں، اگر محبت نہ کرتے ہوتے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو محبت نہیں کرتا وہ منمانی کرتا، جو اس کے دل میں چاہتا، اور جو محبت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کرتے ہو تو پیروی کرنا پڑے گی۔ محبت من مانی کی اجازت نہیں دیتی ہے، محبت حکم دیتی ہے کہ جس سے محبت کر رہے جو وہ کر رہا ہے وہ تمہیں کرنا۔ تو آزاداروں، ایک عام پیغام بھی لے جائیے کہ جب آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، ایسا کوئی سانحہ پیش آئے، اپنی ذاتی مسائل پیش آئے، ہمیشہ یہ سوچئے کہ یہاں پہ امام معصوم ہوتے تو وہ کیا کرتے، اور اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو وہ ہمارے لیے کیا کہہ گئے ہیں۔ اب آئیے میں ایک دم کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا یہ واقعہ، لیکن چونکہ کربلا جیسے عظیم واقعے کے بعد بھی کہا گیا، یہ دیکھتے رہو کہ اس سے تمہیں پیغام کیا ملا، یہ دیکھتے رہو کہ اس کے ذریعے اسلام کو بچایا کیسے گیا۔ تو اب آئیے میں ایک عجیب حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اس امام معصوم کی پڑھ رہا ہوں کہ جس امام معصوم نے بار بار میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، مومنین اس جملے کو حد کا آمیز یا توہین آمیز نہ سمجھ لے، کہ جس امام معصوم کو ایسے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے کہ ان کے مقابلے میں یہ مصیبت بہرحال کم ہے۔ بہت عجیب انداز سے جملہ کہہ رہا ہوں، بہرحال جو مصائب میرے آقا سجاد نے دیکھیں اور آنکھوں سے دیکھیں، کل سے لے کے آج تک میں یہی بات کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ سجاد ایک عجیب اصول ہم کو دے رہا،
عجیب اصول. تحف العقول کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر ہے 287. اور میرا چوتھا امام یہ بتا رہا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کون ہے. یہ ناپسندیدہ کا لفظ بھی اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت لفظ امام نے استعمال کیا, لیکن چونکہ میں ایک ایسے ماحول میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت عربی آپ کے بچوں تک کو آتی ہے, اس لیے آپ سنیے اصل لفظ. الا ان ابغض الناس الی اللہ, سنو سب سے زیادہ جو مبغوض بندہ ہے اللہ کی نگاہ میں, ابغض الناس, سب سے زیادہ اللہ جسے ناپسندیدہ قرار دیتا. ابغض سپرلیٹو ڈگری ہے, جیسے اکبر کے معنی بڑا نہیں, سب سے بڑا. ابغض معنی ناپسندیدہ نہیں, سب سے زیادہ ناپسندیدہ. یعنی اللہ کا نام آ گیا اس لیے میں صحیح ترجمہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں, ورنہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ جس سے سب سے زیادہ بغض و دشمنی رکھتا. تحف العقول صفحہ 287, اسی امام معصوم کی حدیث جسے پرسہ دینے آپ آئیں. دیکھیے میں اتنا سادہ نادان یا بھولا نہیں ہوں کہ سمجھو کہ یہ مجمع مجھے سننے آیا, میں تو روزانہ پڑھ رہا ہوں. یقیناً یہ ان کی محبت ہے کہ چوتھے امام کو پرسہ دینے آج گھر سے آئے, نہیں, چوتھے امام کا پرسہ دینے آئے. یہ تو ہم آخر مصائب میں دیکھیں گے کہ اس امام کا پرسہ کس کو دیا جائے. یہ تو ساری زندگی پرسہ لیتا رہا, اور ایک کا بھی نہیں, پورے لٹے گھر کا. لیکن یہ امام معصوم فرماتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ بغض جس بندے سے ہے. عجیب بات. اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں, سب سے زیادہ جس بندے سے بغض ہے, الا ان ابغض الناس الی اللہ, یہ وہ بندہ من یقتدی جو اپنی جگہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں امام کا چاہنے والا اور ماننے والا ہوں, ولا یقتدی باعمالہ, اور جس امام کی امامت کا قائل ہے, جس امام کا چاہنے والا ہے, جس امام کی امامت کا کلمہ پڑھتا ہے, لا یقتدی باعمالہ, اس کے اعمال کی پیروی نہیں کرتا ہے. اللہ کے نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ بندہ ہے. تو آئیے ذرا دیکھیں کہ جس امام کی محبت آج ہمیں اپنے اپنے گھروں سے, کاموں سے, مصروفیات سے اٹھا کے یہاں پہ لائی ہے, وہ امام اعمال ہی, اس کے اعمال کیا تھے کہ اگر ہم نے پیروی نہ کی تو اللہ کی نگاہ میں مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین قرار پائیں گے. تو جیسا کہ ابھی آدھی مجلس تو ہو گئی, اسی میں آپ کے سامنے آیا صبر سجاد. اللہ کس طرح سے صبر کیا سمجھ میں نہیں آتا. وہ سارے مسائب آپ سن چکے, اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ امام نے جو بار بار ایک جملہ کہا, البتہ آج شب جمعہ ہے تو پوری حدیث بھی پڑھ دوں. وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ 39 منزلیں اس قافلے نے کربلا سے شام تک طے کی. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام 39 منزلیں. کم سے کم 18 کے حوالے سے تو یہ روایت ہے کہ مومن آیا. یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پورا عالم اسلام صاحبان ایمان سے خالی, اکا دکا تھوڑی بہت تعداد ہر جگہ, یہ تو وہ ہے. لیکن کیا ختم ہو گئی بات جب امام واپس پلٹ کے مدینے آ گئے پھر کوئی نہیں آیا؟ نہیں. امام کے آنے کے بعد, مدینے آنے کے بعد 35 سال میرا چوتھا امام مدینے میں رہا, یہ تو آپ کو معلوم ہے. لیکن اس 35 سال کا مطلب کیا کہ کچھ وہ لوگ جو کربلا کے وقت تھے امام کے ساتھ نہ جا سکے, اب شرمندہ. لیکن ایک بڑی تعداد جو کربلا کے وقت اس عمر میں تھی, جو بچے بیٹھے, اب یہ بڑے اور جوان ہوئے. 35 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. اب جب ان کو کربلا کی ساری تفصیلات پتا چلے, کہا مولا ہم اس وقت نہیں تھے, اب حق کربلا ادا کرنا چاہتے. اور کتنے تو ایسے تھے جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے, پیدا ہی کربلا کے بعد ہوئے, اور امام کے سامنے ہی 35 سال میں جوان ہو گئی یہ سب. اب بار بار یہ سوال خالی راہ کوفہ اور شام میں نہیں پوچھا گیا, یہ سوال میرے چوتھے امام کی شہادت 25 محرم سن 95 ہجری حشام ابن عبد الملک کے دیے ہوئے ظاہر تک آج تک پوچھا گیا. مولا بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ تلوار چلا لے. مولا ہمیں پتا ہے کہ ہم اتنی طاقتور حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکتے, ہم خاتمہ کرنا نہیں چاہتے, ہم تو کربلا والوں کی طرح سے اپنی جان دینا چاہتے.
حبیب ابن مظاہر کو بھی پتا تھا, اور مسلم ابن اوسجا کو بھی پتا تھا, اور جون غلام حبشی کو بھی پتا تھا کہ جو میں تلوار چلانے جا رہا ہوں وہ 30,000 کا لشکر میں نہیں خاتمہ کر سکتا, میں تو ختم ہونے جا رہا ہوں. کربلا کے میدان میں صحیح معنوں میں اگر کوئی اکیلا تھا جو لشکر کا خاتمہ کر سکتا تھا تو وہ عباس تھا. لیکن عباس ہی کے حوالے سے پھر پیغام صبر ملا. اگر کوئی تھا جو صحیح معنوں میں تن تنہا, دیکھیں جب ایسی بات ہوتی ہے, ایک اصول یاد رکھیے, جب ایسی بات ہوتی ہے اس میں امام معصوم شامل نہیں ہوتے, ورنہ کربلا میں ایک نہیں 3 معصوم موجود تھے, لیکن عباس تھا. اور دیکھیے, اب دیکھیے میرا آپ سے وہی سوال جو آپ سے نہیں ہے, آپ کا مطلب ہوتا ہے ایک عام پیغام. کربلا میں عباس تن تنہا ایک ایسا سپاہی تھا جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے کہ 30,000 کا لشکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, مگر انہی عباس سے کہا گیا کہ تمہیں تلوار نہیں چلانا. میں پھر عرض کر دوں کہ میں موازنہ نہیں کر رہا, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میری یہ حیثیت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ تو مجھے یقین ہے کہ گنبد عسکریین کا منہدم ہونا یہ جتنا بڑا مصیبت عظمی ہے, لیکن قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہونا یقیناً اس سے بڑی مصیبت ہے. اکبر کے کلیجے میں برچھی اترنا یقیناً اس سے بڑی مصیبت ہے. ارے اور نہ صحیح, اصغر کے گلے کا 3 بھال کا تیر. اصغر اس وقت تک شہید نہ ہوا, باقی ساری شہادتیں عباس کے سامنے ہوئی. عباس تھے جب قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا, عباس تھے جب اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی ہے روایت صحیح کے مطابق, اور سارے جتنے مسائل. لیکن دیکھیے کیسے وہ شیر جری جو علی کی شجاعت ہی کا وارث نہیں ہے, علی کے جلال کا بھی وارث ہے, کیسے برداشت کیا ہوگا. یعنی کتنا بڑا یہ امتحان ہے, اس کا اندازہ اس بات سے ہو رہا کہ گنبد عسکریین کا انہدام ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, اور عباس نے آنکھوں کے سامنے اپنی گود کے پالے ہوئے اپنے شاگرد ان کے لاشیں دیکھے, لاشوں کو پامال ہوتا دیکھا, صرف حکم امام سے خاموش رہے. کربلا کے میدان کا واحد مجاہد جس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا, جوانان بنی ہاشم میں کچھ اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن اصحاب امام میں کوئی ایسا نہ تھا, خالی جان دینا چاہتے ہیں. مدینے میں یہ لوگ 35 سال تک چوتھے امام کے پاس آتے رہے, فرزند رسول ہم بھی جان دینا چاہتے. ہم یہ لمبے چوڑے نعرے نہیں لگا رہے کہ تبدیلی لے آئیں گے اور تختہ پلٹ دیں گے اور بنو امیہ کا خاتمہ کریں گے. ہم صرف وہ کرنا چاہتے ہیں جو جون نے کیا, جو حبیب نے کیا, جو مسلم ابن اوسجا نے کیا. اور کیا جواب دیا ہمیشہ؟ کہا نہیں, بس اب نہیں, ہم نے صبر کیا ہے, تم بھی صبر کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ صبر خالی صبر نہ ہو, ساتھ میں ہمیشہ میرے اس بیٹے کے ظہور کی دعا مانگتے رہنا جو آ کے ان تمام مظالم کا انتقام لے گا. اور جو اس انداز میں دنیا سے گیا کہ میرے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے, تو خالی یہ انتظار اس کو اتنا ثواب دلوائے گا جیسے اس نے میرے بیٹے کے آنے کے بعد ان کے خیمے میں ان کے سامنے اسلام کی خاطر اپنا خون بہایا ہے. خالی انتظار کرو, اتنا ثواب ملے گا جیسے امام کے لشکر میں شامل ہو کے شہید ہو گئے. اور اس کے بعد کچھ اور ہدایتیں بھی نہیں چوتھے امام نے فرمائی. لیکن جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عنوان پہ میں اتنی بات کرتا ہوں کہ تقریر کا انداز نہ مڑ جائے. تو سب سے پہلی چیز بات کہاں سے چلی؟ بدترین بندہ پروردگار کی نگاہ میں امام کی محبت اور پیروی کا دعویٰ کرے کہ میں ان امام کا چاہنے والا اور ماننے والا ہوں, اور اعمال میں ان کے ساتھ نہ ہو, گفتار میں ان کے ساتھ ہو اور دل میں بھی ان کے ساتھ ہو. دعویٰ محبت میں کوئی شک نہیں ہے, پکا محب خالص ہے, اعمال میں ان کے ساتھ نہ ہو. صبر سجاد. مگر اب جو میری کل کی گفتگو تھی, اور یاد رکھیے کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے پہلو با پہلو ہمیں اس انداز سے
اب یہ کیا کہوں کیا کروں، کئی باتیں کل آ چکی، اگر انہی کل والی باتوں کو آگے بڑھاؤں تو آدھے سے زیادہ مجمع جو کل نہیں تھا وہ سمجھے گا ہی نہیں، اور اگر ان باتوں کو دوہرا دوں جو کل آئے تھے ان کا کیا قصور ہے کہ وہ 2 دن میں ایک ہی بات کو 2 بار سنیں۔ بہت ہی مختصر کہ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے، کیوں پیش آ رہے؟ اس گنبد عسکرین نے مثلا دشمنان اسلام کا اس وقت کیا نقصان پہنچایا؟ تو میں نے کل اس حوالے سے ایک بات کہی تھی، یعنی جو کل والی بات ہے وہ حتمی بات نہیں ہے، وہ ون آف دا ریزن، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چیک کرنا کہ اب تک صاحبان ایمان کے دل میں اپنے ائمہ طاہرین کی محبت باقی رہی ہے یا جو اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں اب یہ محبت کم ہو گئی۔ یہ واقعات ایک قسم کی ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت یہ بات کہنا بھی مناسب نہیں، جو بات میں کہنے جا رہا تھا میں نے خود اپنے آپ پہ سینسر لگا لیا کہ یہ بات کہنا بھی مناسب نہیں، لیکن بہت دبے دبے الفاظ میں کہوں کہ ہم میں سے بعض نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ یہ سارے روزے، یہ سارا سونا، یہ گنبد، کیا ضرورت ہے ان کی سب کو توڑو۔ اب میں اور بہت ہی یہ میں نے جملہ ہلکا کر کے کہا جو ہم میں سے کچھ آوازیں اٹھی، اصل مسئلہ ہمارا ہے یہی ہمارے اندر، تو بڑا امتحان ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارا لیا جاتا۔ 100 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے اس قوم پر، 150 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اس قوم پر، اب تک ان کی محبت اہل بیت اتنی ہی ہے جتنی ان کے باپ ماں دادا دادی پردادا پردادی نے ان کو منتقل کی ہے، یا کچھ ہمارے اثرات ہو رہے ہیں یا کچھ کمی آتی چلی جا رہی، تو یہ ٹیسٹنگ بھی ہماری ہوتی رہتی۔ اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اتنی مردہ قوم، بظاہر اہل بیت سے دور ہو جانے والی قوم، ایسا واقعہ ہوا سب ایک مرتبہ بیدار ہو گئے۔ واقعاً حالت و کیفیت یہ تھی کہ انتہائی بظاہر اہل بیت سے دور نظر آنے والا بھی چونک کے اٹھا کے کیا ہو رہا، اب وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اب مزید ان کی سازش آگے بڑھے گی، ہمارے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو اور کم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اصول یاد رکھیے، دلوں سے محبت اہل بیت نکالنے کا کیا طریقہ؟ آپ کہیں گے بہت آسان بات، اہل بیت کے فضائل گھٹانا شروع کر دو، مگر یہ والی سازش بے وقوفانہ سازش، کیونکہ ادھر فضائل اہل بیت گھٹائے، قوم ہوشیار ہوتی ہے، یہ چیزیں فوراً پکڑ لیتی ہے، فوراً نگاہ میں آ جاتے ہیں، تو وہ کام تو ہوگا ہی۔ قلم تو ہمیشہ آل محمد کے خلاف استعمال ہوا، اور تقریر اور خطابت ممبر تو ہمیشہ آل محمد، لیکن اس کے ساتھ دوسرے طریقے بھی ہیں، اور وہ دوسرا طریقہ کیا؟ یہ دوسرا طریقہ ہے سورہ انعام کی آیت کا 4تھا اصول۔ اب یہ جملہ میں واضح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو لوگ 2 دن سے نہیں آ رہے اور کل سے پھر نہیں آئیں گے ان کی خاطر میں اپنے باقاعدہ آنے والوں کا وقت ضائع نہ کروں۔ سورہ انعام کی آیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، یہ سب باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ جو آج کا مجمع ہے وہ ان باتوں کو چھوڑ دے۔ سورہ انعام کی 4تھی آیت میں ایک بات بتائی گئی، اور یہ وہ بات ہے، توجہ دیجیے گا، اہل بیت کی محبت اور عظمت گھٹانے کے 2 طریقے۔ ایک ایسا طریقہ جو براہ راست وار ان کی شان میں گستاخیاں کرو، ان کے فضائل کو کم کرو، ان کے درجے کو اپنے درجہ جیسا بنا لو، اور یہ طریقہ تو اس پہ تو کام ہو ہی رہا ہے، لیکن اس میں پھر بھی بہت سے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، اس میں پھر بھی بہت سے لوگ ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ انڈائریکٹ، پتہ بھی نہ چلے ہم ادھر لگے رہیں، دوسرے طریقے سے حملہ ہو، اور وہ ایک جملہ، یہ جملہ میرا، لیکن یہ جملہ میں نے بنایا کم سے کم 40 سے 45 احادیث اور قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر، یہ ایک میرا جملہ جو میں کئی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں، شاید کل آ جائے تفصیل، آج نہیں۔ اور وہ جملہ یہ کہ اگرچہ یہ میرا جملہ، لیکن میں نے اس کو بالکل مولا کے ایک جملے کے انداز سے بنایا، مولا کا ایک جملہ، اور وہ یہ جملہ ہے کہ ان الملک یبقی مع الکفر ولکن لا یبقی مع الظلم۔ یاد رکھو، اقتدار، حکومت، ملک کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مولا کا شورى آفاق جملہ ہے جس کو ساری دنیا جانتی، مانتی، پہچانتی اور عمل کر رہی۔ ظالم کتنا ہی ظلم کرے، اگر اس لیے کر رہے کہ اقتدار بچے گا تو وہ احمق۔ ہاں، کافر اس کو اللہ اقتدار پہ باقی رکھ سکتا ہے، یہ جو جملہ،
اب ایسا ہی ایک جملہ میں نے خود سے بنایا، لیکن خود سے بنانے کا مطلب اس کی سیٹنگ میں نے کی، جو پیغام اس کا ہے وہ قرآن میں بار بار آیا ہے، احادیث میں بار بار آیا ہے، تاریخ اسلام نے بار بار بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ دین اور اسلام اور محبت اہل بیت، دین اسلام محبت اہل بیت یہ ظلم کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں، بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ جتنا ظلم کرو گے محبت اور بڑھے گی، جتنا ظلم کرو گے اسلام اور ابھرے گا، جتنا ظلم کرو گے دین اور ترقی پائے گا۔ یہ چیزیں ظلم کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں۔ مولا کا جملہ ہے ملکی حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، اب اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن دین اسلام محبت اہل بیت، اچھا یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے میں واو واو لے کر آیا ہوں۔ جو دین ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی محبت اہل بیت ہے، جو محبت اہل بیت ہے وہی دین ہے، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ چیزیں ظلم کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، لیکن لا یبقى مال فواہش، لیکن یہ بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ جہاں پہ بے حیائی کا ماحول آ جائے خود بخود دین کمزور ہوتا ہے، اسلام کمزور ہوتا ہے، محبت اہل بیت کمزور ہوتی ہے۔ تو ایک ڈائریکٹ حملہ ہے قلم، زبانیں، میڈیا کے ذریعے سے اہل بیت کی عظمتیں کم کرنا، اور ایک اندرونی حملہ ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا کے کھوکھلا کر دیتی ہے، بظاہر وہ سارا ستون نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے اتنا کھوکھلا ہے کہ اب اگر ایک وار بھی کیا جائے اتنا مضبوط لکڑی کا ستون گر جائے گا۔ یہی کام مومن کے ایمان کے لیے بے حیائی کرتی ہے، فحاشی کرتی ہے اور بے غیرتی کرتی ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا، اب اس کی دلیل خود سورہ انعام کی آیت بھی، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، خبردار بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا۔ اور اس جملے کو زیادہ وہی سمجھ پائیں گے، سمجھ تو نہیں، اس کا مزہ، جو 2 دن سے یہ سن رہے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت کی اہمیت کیا ہے۔ اب ایک عجیب بات یاد رکھیے، قتل بڑا گناہ ہے نا، لیکن قرآن نے پہلے اس کو بتایا، پھر کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، پہلے اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے بچاؤ، پھر کہا کہ قتل کے قریب نہ جانا۔ اب آئیے میں اس کی تشریح کل کروں گا، جو سورہ انعام کے میرے پہلے دن کے ساتھی ہیں اس مجمع کے سامنے، جو صرف آج کی حد تک آئے ہیں، ان کو میں بلا وجہ زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب آئیے ایک بات میں عرض کروں، جو جملہ میں نے بنایا، ظلم کے ساتھ محبت اہل بیت رہ سکتی، فحاشی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آئیے میرے چوتھے امام کی زندگی دیکھیں، کربلا میں اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش کس طرح سے کی گئی؟ ظلم کے ذریعے، تلوار کے ذریعے۔ یزید یہی سمجھ رہا تھا جو میرے اپنے کلام کا پہلا جملہ، کہ ظلم کے ساتھ محبت باقی رہ سکتی۔ یزید سمجھا تھا ظلم کرو گے محبت ختم ہو جائے گی۔ کربلا سے شام تک کا سفر، یزیدیت کی شکست تو ہے ہی، اس اصول کی بھی شکست ہے کہ ظلم کے ذریعے اہل بیت کا نام مٹایا جا سکتا۔ ایک مرتبہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ ظلم کے ذریعے نام مٹانا تو درکنار، ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے محل کے اندر اہل بیت کا نام روشن ہو جاتا۔ ظلم کا نتیجہ ہم ساری دنیا سے نام مٹا رہے، ہمارے اپنے محل میں، ہماری اپنی نسل میں، ہماری اپنی اولاد میں یہ نام آ جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب پتا چلا ظلم کے ذریعے ممکن نہیں، تو کیا کیا جائے؟ یہ جملہ میں نے کہا، یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا کہ کوئی آدمی کہے کہ سن 2006 کا جملہ یا 1427 کا جملہ 70 ہجری کے خلفائے بنو امیہ کو کیسے پتا چلا۔ یہ جملہ حدیثوں میں آیا، یہ جملہ قرآن میں آیا۔ اب یہ خلفائے بنو امیہ قرآن حدیث جانتے سب تھے، یہ نادانی والے ظالم نہیں تھے، یہ ہر چیز اچھی طرح سے جانتے تھے، یہ سوتے ہوئے نہیں تھے، یہ جاگتے ہوئے تھے، جو ظاہر کر رہے تھے کہ سو رہے ہیں۔ معصوم کا ایک اور جملہ، ظالموں کو اور اپنے دشمنوں کو گمراہ سمجھنا، احمق اور بے وقوف نہ سمجھنا۔ تو قرآن انہوں نے بھی پڑھا اور احادیث انہوں نے بھی پڑھی، انہوں نے دیکھا ظلم سے کام نہ چلا، تو وہی اصول جو میں نے بتایا وہ انہوں نے پہچان لیا۔ کہا اب ایک ہی طریقہ، اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نکالنا ہے، معاشرے کو بے حیا بناؤ، معاشرے کو گناہوں کی جانب لے جاؤ۔ کبھی کبھار حیرت ہوتی کہ کربلا کے بعد سے لے کر آخری خلیفہ بنو امیہ تک یہ جو خلفاء ہیں،
یہ ایسے ایسے گناہ کر رہے لیکن کھلم کھلا کر رہے. ضرورت کیا؟ بڑا آسان طریقہ تھا, پردہ ڈال کے کرتے, بگلا بھگت بن کے کرتے, عوام کے سامنے متقی بن کے آتے, خلوت میں جاتے تو کارے دیگر میں کنت وہ کرتے. مثلا یہی ہمیشہ کی ایک پالیسی ہوتی. آج کے دور سے لے کے ہر زمانے میں وہ حکمران سب کچھ کرتے, عوام کے سامنے تو اپنے کردار کو صاف رکھتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیے گا, خاص تاریخ بتاتی ہے کربلا کے بعد کے جو بنو امیہ کے حکمران, تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی پڑھ لیجیے, شرابیں پی جاتی تھی اور پی جاتی رہی. یہ پبلک کے سامنے اس طرح علی اعلان شراب پیتے کہ شراب کے کنویں, شراب کے حوض بناتے, شراب کے تالاب بناتے, اس میں ساری رات سارا دن پڑے رہتے. یہ اعلان کر کے نکلتے ہیں حج پر, وہ تو راستے میں مر گئے. خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پینا. اچھا کہنے کی ضرورت کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احمق و نادان نہیں ہے تو کہنے کی ضرورت کیا؟ عوام کو اشتعال دلانے کی ضرورت کیا؟ گانے بجانے کا سلسلہ ہمیشہ رہا یا کھلم کھلا درباروں کے اندر یہ گانے بجانے کا سلسلہ چلتا؟ آپ دیکھتے جائیے جو حالات اور واقعات ہیں. کنیزوں کے ساتھ بدکاریاں علی اعلان ہوتی ہے. اسی حالت میں مسجدوں میں بھیج کے ان کو نماز جماعت, نماز جمعہ کا امام بنا دیا جاتا. یہ کیوں؟ یہ مسئلہ خالی گناہ کا نہیں ہے. ایک تو آدمی گناہ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اپنے آرام کے لیے, یہ ہے معاشرے کو بے حیا بنانے کا مسئلہ, معاشرے کو بے غیرت بنانے کا مسئلہ. بے حیائی اور بے غیرتی تقریروں سے نہیں پھیلتی ہے. ماحول ایسا بناتے جاؤ لوگوں سے کچھ نہ کہو, لیکن علی اعلان گناہ شروع کر دو. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا. کل کے واقعے کے جو میں نے کہا کہ آنکھ کی چیز اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں, وہ اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں اور اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ مصائب کے حوالے سے بھی تاریخ میں پڑھنا الگ ہے, اپنی آنکھ سے دیکھنا الگ ہے, اور گناہوں کے حوالے سے بھی سننا الگ ہے کہ کوئی شراب پیتا تھا اور کوئی بے پردہ نکلتی تھی. لیکن جب سارا ماحول شراب و بے پردگی کا ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اس طرح معاشرہ بے حیائی میں رنگتا چلا جائے گا کہ پتہ بھی نہ چلے گا اور کب محبت اہل بیت دلوں سے رخصت ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف چوتھے امام کے زمانے میں بے حیائی کا ماحول بنایا گیا, اور ایک طرف آج ہمارے زمانے میں جب قلم, پروپیگنڈا, میڈیا, کتابیں, ممبر یہ ناکام رہے مومنین کے دل سے عظمت اہل بیت نکالنے کے لیے, تو اب اس طرح حملہ ہوا کہ ہمارے چاروں طرف ایک ایسا بے حیائی کا ماحول بنا دیا گیا کہ اب ہم کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بے حیائی ہو رہی ہے. کہاں ایک بے پردہ عورت گھر سے نکلے تو ایک مرتبہ آدمی حیرت کے عالم میں دیکھے صدمہ ہو, اسے ایسا لگے جیسے اس کے اوپر بجلی گر پڑی کسی اور بے پردہ عورت کو دیکھ کے. اور آج کہاں اپنے گھر کی خواتین کو بےہودہ لباس میں اپنے ساتھ لے کے جائے اور اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ میں بے حیائی کا کیا کام کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں اسلام جا کے مٹ گیا, اگر کسی علاقے میں اسلام جا کے مٹا, 2-3 ایسے علاقے ہیں, تو اس وقت کہ جب وہاں پہ بے حیائی پھیلائی گئی تھی. بلام باور کا واقعہ تو میں نے کئی بار پڑھا ہے, لیکن میں یہ ساری بات اپنے چوتھے امام تک لاتا ہوں. تو چوتھے امام کے زمانے میں پالیسی چینج ہو گئی. کہا کہ تلوار کے ذریعے تو کربلا سے شام, ظلم کے ذریعے تو ہم نے آل محمد کا نام و نشان مٹانے کی ساری ناکام کوششیں کر لی. اب جو طریقہ اس قرآن میں آیا, بلام باور کا واقعہ قرآن ہی میں آیا ہے نا, اور یہ خلفاء تو قرآن کے ایسے ان میں سے بات ولید کے بارے میں کہ اتنا شوقین تھا قرآن پڑھنے کا کہ ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھ کے قرآن سامنے رکھتا تھا. حمامت المسجد کہلاتا تھا, مسجد کی کبوتری. ہاں یہ دوسری بات, جس دن پتا چلا تم خلیفہ بن گئے, اسی قرآن کو ایسی ٹھوکر ماری کہ دروازے سے باہر نکل گئے. کہا ھذا فراق بینی و بینک, بس یہ آج میری اور تیری جدائی. لیکن پڑھا تو ہے نا, عربی دان ہے, اس میں دیکھا بلام باور یہ واحد شخص ہے جس کے لیے قرآن کا انداز بیان ایسا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا یہ قرآن ہے. لیکن اس آدمی نے اتنی خرابی پیدا کی قوم موسیٰ میں. قرآن نے لفظ استعمال کیا مثلہ کا مثل الکلب, اس کی مثال کتے جیسی ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے, قرآن, اسے بغیر وضو کے آپ چھو بھی نہیں سکتے, لیکن اس کے لیے قرآن نے لفظ کلب استعمال کیا, بالکل کتے جیسی. اس لیے کہ اتنا اس نے معاشرے کو تباہ کیا. لیکن اس نے کیا, یہ لفظ قرآن نے فرعون کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ لفظ قرآن نے حامان کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ لفظ قرآن نے قارون کے لیے استعمال نہیں کیا, اس کے لیے استعمال کیا. اس لیے کہ واقعاً اس نے یہی تو کہا تھا فرعون کے لوگوں سے
یہ تلوار یہ ظلم یہ ختم نہیں کریں گے قوم موسیٰ کو. بے حیائی پھیلاؤ, بے پردگی پھیلاؤ, بے غیرتی پھیلاؤ. بھئی یہی ماحول, یہی یہ تو قرآن میں آ گیا, یہی ماحول چوتھے امام کے زمانے میں بنایا گیا. اب میرے چوتھے امام کو ایک طرف کربلا کا ذکر تازہ رکھنا ہے, دوسری طرف مقصد کربلا کو تازہ رکھنا. ایسا نہ ہو کربلا یاد رہے, عظمت اہل بیت دلوں سے نکلتی جائے. چنانچہ آپ چوتھے امام کو دیکھیے, خود احادیث کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا بے حیائی اور بے غیرتی کے خلاف جہاد میرا چوتھا امام کر رہا. بے حیائی اور بے غیرتی کے خلاف, بے حیائی اور بے غیرتی کے خلاف جہاد کا ایک طریقہ یہ کہ لوگوں کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے مضبوط بنایا جائے. صحیفہ کاملہ, صحیفہ کاملہ پڑھ جائیے. اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں 2 جملے میں وضاحت کروں, کچھ اور نہ ملے, یعنی اتنا ٹائم نہ ہو, پوری کتاب کا دعائے مکارم الاخلاق پڑھ لیجیے. پتہ چلتا ہے کردار کے اعتبار سے کتنا سالڈ اپنے ماننے والوں کو بنانا چاہتے ہیں. اور عمل, اچھا اب ایک ذرا بے ترتیب سی گفتگو ہو گئی, بس اختتام پہ لا رہا ہوں. وہ یہ کہ اسلام نے یہ بات تو بتا دی کہ معاشرہ ظلم کرتا رہے, نہ اسلام کو نقصان پہنچے گا نہ عظمت اہل بیت کو, لیکن معاشرہ بے حیا بے غیرت بن جائے. میں نے اکثر ایک واقعہ پڑھا ہے, پھر سن لیجیے. میں امریکہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں, نارتھ امریکہ میں, اور اس رات کے مصائب خلاف توقع بہت گریا ہوا, کیونکہ ثانیہ زہرا کی چادر کا تذکرہ آ گیا تھا. سرسری بھی نہیں آیا تھا, اتفاق سے میں خولی کا واقعہ پڑھ گیا. چادر چھیننے سے لے کر ثانیہ زہرا کے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کے تڑپنے تک کا واقعہ ہو گئی. مجلس بہت گریا ہوا. جب مردوں میں اتنا تھا تو عورتوں میں کتنا ہوگا. 18-20 سال کی بچی بعد میں آئی, کہا مولانا شاید آپ کی اردو زیادہ ثقیل ہے, یہ میری اردو بہت کمزور. ساری مجلس سمجھ میں آ گئی. عورتیں رو بہت رہی تھی. کیوں رو رہی تھی, رو کیوں رہی تھی, میری سمجھ میں نہیں آئے. میں نے کہا اتنا بڑا ظلم ہوا. تو کہا میں تو بہت توجہ سے سن رہی تھی آپ کی مجلس, بہت ہی اٹینٹیو تھی. نہ کوئی تلوار کی بات آئی, نہ شہادت کی بات آئی, نہ کوڑے مارنے کی بات آئی, نہ لاشا پامال ہونے کی بات آئی. وہ اپنے انداز سے کہہ رہی. کہا کہ کوئی ظلم تو آپ نے پڑھا ہی نہیں, پھر یہ کیوں رو رہی تھی اتنا سارا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, شہزادی کی چادر چھن گئی. چادر چھن گئی تو کیا ہوا. میں نے کہا بے مقنع چادر کے کھولے بال کے ساتھ باہر گئی. اس نے کہا سو واٹ, یہ کون سا ظلم, یہ کیا ہوا, یہ کیا خرابی, یہ کون سا اسلام آپ لوگ پیش کر رہے ہیں. 18 سال کی بچی کا قصور نہیں, قصور اس ماحول کا ہے جس میں اس کے والدین نے لے جا کے اسے رکھا. وہ اصغر کے مصائب پہ گریا کر رہی ہے, خود کہہ رہی ہے میں اس رات کو بہت روئی تھی. وہ قاسم کے لاشے کے پامال ہونے پہ رونے کو تیار ہے. وہ اکبر کے کلیجے کی برچھی واقعا محسوس کر رہی ہے, لیکن چادر زینب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ماحول ایسا بنا دی. تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہاں سے عظمت اہل بیت کم ہونے لگتی. چنانچہ چوتھا امام ایک طرف اقوال کے ذریعے, دوسری طرف اسلام کے اس اصول کے ذریعے. کہ ہم نے سوال کیا کہ خدا بندہ تو نے یہ تو بتا دیا کہ بے حیائی سے دین کمزور ہوتا, مگر اب یہ تو بتا دے حیا بچانے کا طریقہ کیا, معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کا طریقہ کیا. ہمارے بچے اور بچیاں اسی معاشرے میں رہ رہے, اگر ہم یہ چاہیں کہ ان کا اسلام اور عظمت اہل بیت طاقتور رہے, تو پتا چلا کہ ان کی حیا اور غیرت محفوظ رہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ جو اسلام نے بتایا اس میں 2 باتیں بہت اہم. نمبر 1 نماز. نماز ایک بوجھ, ایک بیگار نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, یہ خود قرآن کہہ رہا ہے, میں نے اپنی طرف سے نماز نہیں کہہ دی. نماز ہے جو بے حیائی سے بچاتی. اور دوسری طرف ہے خاندان سے کٹ کے نہ رہو, صلہ رحمی کرتے رہو. اب یہ جملہ کل کی تقریر کا ایک حصہ اور کل آئے گا. اب آگے دیکھ لیجیے, چوتھے امام کی زندگی کی نمایاں بات وہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, یہ بے حیائی سے بچاتی. بے حیائی سے بچو گے تو عظمت اہل بیت اور عظمت اسلام باقی رہے گی. تو گویا جہاں پہ نماز ہے, صحیح نماز, یزیدیوں والی نہیں, حسینیوں والی نماز. دیکھیے نمازیں 2 ہیں, ایک نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا, تو آپ مت پڑھیے یزید والی نماز, آپ حسین والی نماز کیوں نہیں پڑھتے. کیا ایک ہی نماز تھی کربلا کے میدان میں؟ 2 نمازیں تھی نا. مت پڑھیے وہ والی نماز, لیکن یہ والی نماز تو آپ کو پڑھنا ہے نا. تو اب یہ والی جو نماز ہے
یہ والی نماز وہ اس طرح سے سید سجاد نے پڑھی کہ لقب ہی زین العابدین اور سید الساجدین ہو گیا. اب وقت نہیں رہا، باقی باتیں کل بھی اور ایک دو مجلسیں اور بھی ہیں، آج رات اور کل دوپہر کو کچھ باتیں وہاں آئیں گی. خلاصہ یہ کہ آج 25 محرم کی شب ہے. کل شام کو جب لوگ چوتھے امام کو بقی میں دفن کر کے آ رہے ہیں تو جو مدینے کے باہر کے مومنین وہ آ کے سوال کرتے امام کی ایک کنیز سے کہ تو امام کے گھر کی خدمت گزار ہے، یہ بتا میرے آقا اور مولا کی زندگی کیسی تھی. کہا یہ بتاؤ تفصیل سے سننا ہے یا اختصار سے؟ کہا امام کی زندگی اور تفصیل سے نہ تو بتا سکتی ہے نہ ہم سن سکتے ہیں، مختصر بتاؤ. کہا 30 سال امام کے گھر میں رہی، نہ کبھی دن کو کھانا تیار کیا نہ رات کو بستر بچھایا. ارے اے کنیز تیری عقل کو کیا ہوا؟ ہم چوتھے امام کے بارے میں پوچھ رہے، تو اپنے گھر کے ذمہ داریاں اور اپنی ڈیوٹیز بتا رہی. کہا لیکن یہ تو سنو کہ 30 سال میں نے کبھی کھانا کیوں نہ تیار کیا، 30 سال میں ایک دن مجھے یاد نہیں کہ میرا چوتھا امام بغیر روزے کے ہو، اور ایک رات یاد نہیں کہ میرے امام نے بستر پہ گزاری ہو. ساری رات اللہ کی عبادت میں نماز پڑھتے ہیں. مگر یہ نماز صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ امام معصوم ہے، اس کے لیے تو ہے ہی، کچھ ہمارے اور آپ کے لیے بھی. بدترین ناپسندیدہ ترین بندہ اللہ کے نزدیک وہ جو امام کی اقتداء تو کرتا ہے لیکن اعمال میں ان کی پیروی نہیں کرتا. ایسی نماز البتہ اب میرا دل ایک بات کہہ رہا ہے، میں اسے کوئی تاریخ حدیث اسلام نہیں کہتا ہوں، میرا دل کہتا کہ اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود کا لفظ ذہن میں رکھی، میرا دل ہے یہ سید الساجدین اور زین العابدین مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار اور عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ اپنی ان نمازوں سے شاید نہ بنے، اس سے پہلے ہی بن چکے تھے، ان نمازوں سے نہیں بنے. سید الساجدین اور زین العابدین ہر رات 1000 رکعت نماز 30 سال تک پوری شب بیداری والی نماز سے نہیں بنے. غالباً سید الساجدین اور زین العابدین تو شام غریبہ کے ایک سجدے نے بنا دیا، اس لیے کہ ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ آپ ٹھاٹ سے شام کو گھر آئے، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، چائے وائے پی، وضو کیا، ایئر کنڈیشن کمرے میں جا کے ایئر کنڈیشن آن کیا، کارپیٹڈ قالین کے اوپر اتنا موٹا ہے کہ آپ نے مصلی یا جانماز بچھایا اور اس کے بعد بڑے آرام سے اللہ اکبر کا. قابل احترام ہے یہ نماز بھی جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی. اور ایک وہ نماز ہوتی ہے کہ وضو کہاں کیا جائے، وضو کے لیے تو پانی چاہیے ہے نا، جو پینے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی گئی خاک کربلا پہ، ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں ہے، قالین نہیں بچھے ہیں، کوئی بہت ہی آرام دہ جانماز نہیں ہے، کربلا کی اسی مٹی پر قبلہ رخ کھڑے ہوئے گئے اس حالت میں کہ ایک جانب جلتے ہوئے خیمے کی روشنی ہے اور دوسری جانب اپنے خاندان کے 18 لاشیں پڑے ہوئے، چلے 17 لاشیں کہہ دے، 18واں تو بہت دور فرات کے کنارے تھا نا. اور پھر اس طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا کہ ثانیہ زہرا کا جملہ ہے کہ پانی پلانے کے بعد جو شام غریب آیا، میرا بھتیجا جو سجدے میں گیا تو نماز شب کے وقت میں جو فجر کے قریب ہے سجدے سے سر اٹھایا اور ساری رات کہتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس پروردگار کی جو سب سے زیادہ بلند ہے. 18 لاشوں میں بیٹھ کے خدا کی تعریف کرنا، یہ صرف زین العابدین اور سید الساجدین. اگلا جملہ کیسے کہوں جو میں شروع مجلس سے آج ایک پریشانی میں تھا کہ ایک کی مصیبت بتاتے ہوئے کہیں دوسرے کی توہین نہ ہو جائے. میرا آقا عباس کتنا صابر ہے اس کا اندازہ تو آپ نے مجلس کے 2 جملوں سے کیا، ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی، میں کہتا ہوں اس سے بڑا صبر کیا ہوگا، لاشا قاسم کا لاشا، اکبر کا لاشا، اور پھر بھی صبر کرنا اور تلوار نہ نکالنا. لیکن آقا عباس سے زیادہ صابر میرا آقا حسین ہے.
اب میں کیسے اگلا جملہ کہوں؟ وہ یہ ہے لیکن عباس و حسین بھی، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر اس میں کوئی توہین کا شائبہ، لیکن وہ امتحان بھی جو صابر عباس نہ دے سکا، صابر آقا حسین نہ دے سکے، کیا کہہ دوں اللہ نے ان سے نہیں لیا؟ میرے اس امام اس کو وہ امتحان دینا پڑا جو پہلی مجلس میں نے مسائل پڑھے تھے، پڑھ نہیں رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ عباس کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہرا نہیں، 3 بار بلند کیا گیا، عباس کا سر 3 بار زمین پہ گر پڑا، آخر گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا نا۔ مولا کس لیے؟ کہا میرا چچا اتنا غیرت مند ہے، نوکے نیزہ سے بہنوں اور پھوپھیوں کے کھلے بالوں کو کیسے دے؟ ہر منزل پہ صبر کرنے والا عباس، یہ عجیب امتحان تھا عباس کا، پروردگار نے گویا معاف کر دیا۔ اچھا میرا آقا حسین، پورے کربلا کے واقعے میں آقا نے کہیں معجزے سے کام نہیں لیا، لیکن بازار کوفہ میں نوکے نیزہ پہ کٹے سر نے تلاوت شروع کر دی۔ آقا یہ تلاوت تو سب سے بڑا معجزہ ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کو معجزے کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر پروردگار کی طرف سے معجزے کی اجازت تھی تو آقا اس وقت معجزہ دکھاتے نا، جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، اور درمیان میں گلبدن قاسم تھا، روک دیتے نا گھوڑوں کو۔ آقا اگر معجزے کی اجازت تھی تو جب حسین ابن نمیر کی برچھی اکبر کے کلیجے کی جانب چل رہی تھی، آقا اگر معجزے کی اجازت تھی تو جب ہرمولا کا 3 بھال کا تیر ششماہے کے ننھے سے گلے کی جانب بڑھ رہا تھا، ہم تو سمجھے آپ کو معجزے کی اجازت ہی نہیں ہے، معجزہ دکھایا تو یہاں دکھایا، ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے ایک معجزے کی اجازت، تو مولا جو بڑے بڑے مرحلے تھے وہاں دکھاتے۔ آقا حسین بڑا عجیب جواب دیں گے کہ میں نے یہی تو کیا جو امتحان کربلا میں سب سے بڑا مرحلہ تھا، اکبر کی شہادت نہیں تھی سب سے بڑا مرحلہ، عباس کے بازو نہیں تھے سب سے بڑا مرحلہ، اصغر کا چھدا گلا نہیں تھا سب سے بڑا مرحلہ، سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ ابن زیاد کا حکم آ گیا، قافلے کو بازار میں اتنی دیر روک دو کہ کوفے کے سارے مرد اور زن، یہ اوباش لوگ اچھی طرح سے ان سیدانیوں اور نبی زادیوں کو دیکھ لیں۔ آقا حسین برداشت نہ کر سکا، سن لیا نا آپ نے، آقا عباس برداشت نہ کر سکا، نوکے نیزہ سے 3 بار زمین پہ تشریف لائے، آقا حسین برداشت نہ کر سکے، اس لیے تلاوت کی کہ سارے مجمع کی توجہ ادھر چلی جائے۔ لیکن عزادارو یہ تو بتاؤ، کربلا سے شام پورے راستے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے کون گیا، جو ہر منزل پہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بازاروں میں بھی نامحرم، درباروں میں بھی نامحرم، مسجدوں میں بھی نامحرم، راستوں میں بھی، جو عباس برداشت نہ کر سکا، جو میرا آقا حسین برداشت نہ کر سکا، وہ میرے چوتھے امام سید الصابرین کا امتحان بنا۔ لیکن میں نے کہہ تو آرام سے دیا، امتحان کتنا بڑا تھا۔ ہم نے ساری تاریخ اہل بیت دیکھی اور پھر ساری دنیا کی تاریخ دیکھی، 2 ہی آدمی ہمیں ایسے نظر آئے جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ امتحان تو دے دیا، وہ امتحان جو بابا سے خدا نے نہ لیا، جو غیرت مند چچا عباس سے خدا نے نہ لیا، وہ دے تو دیا امتحان، لیکن خود پہ کیا گزری، 2 ہی آدمی نظر آئے جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، عزادارو بڑی مناسبت ہے دادی اور پوتے کے حالات میں، اگرچہ بیٹے کا پرسہ، اگرچہ باپ کا پرسہ بیٹے کو دیتے، لیکن آج میں سجاد کا پرسہ خالی امام باقر کو نہیں دے رہا ہوں، سجاد کی دادی کو بھی دے رہا ہوں، کیونکہ بڑی مناسبت ہے دادی اور پوتے کے حالات میں۔
پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ چھٹے امام نے کہا البکاؤن خمس، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک 5 آدمیوں سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں گزرا۔ چوتھی میری دادی فاطمہ زہرا، اور 5واں میرا جد سید الساجدین۔ دادی اور پوتے کے حالات میں ایک اور مشابہت دیکھیے۔ آپ یہاں بیٹھے گریہ کر رہے، صف عزا پر ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے آپ آئے وہاں کوئی بیٹھ کے آپ کو دعا دے رہا؟ کوئی ہے جو وہاں بیٹھ کے آپ کو دعا دے رہا ہے؟ ایک تو میرا چوتھا امام وہاں بیٹھا ہے، لیکن چوتھا امام اکیلا نہیں ہے۔ جہاں چوتھا امام پہنچا جنت سے اتر کے فاطمہ زہرا بھی آئی۔ خدا بندہ یہ میرے لال کی عزادار فاطمہ ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب کوئی مجلس ہوتی ہے فاطمہ اور سجاد ساتھ آتے ہیں آپ کے لیے دعا کرنے۔ اور تیسری یہ مناسبت سن لیجئے، اور وہ یہ کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب فاطمہ پہ پابندی لگ گئی تو مدینے میں ماتم نہیں کر سکتی، تو شہزادی روزانہ مدینے کے باہر جا کے ماتم کرتی تھی، شام کو آتی تھی۔ لیکن یہ تاریخ میں لکھا ہے عصا لے کے جاتی تھی، عصا لے کے آتی تھی۔ عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے۔ شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال 70 سال؟ تاریخ میں صرف 18 سال کی زہرا 18 سال میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے نہ چل سکی۔ لیکن ادھر چچا محمد حنفیہ جب قافلہ واپس آیا بھتیجے کو ڈھونڈتا پھر رہا، میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میرا حسین تو مارا گیا، میرا سجاد کہاں ہے؟ کس سے پوچھے؟ ساری عورتیں۔ ایک بوڑھا آدمی نظر آ گیا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی ہوئی۔ قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، اتنا بتا دیجئے یہی کہیں میرا 24 سال کا 24 سال کا بھتیجا ہوگا، وہ کہاں ہے؟ ارے بے اختیار بوڑھا فریاد کرتا، چچا محمد حنفیہ، ارے آپ نے نہیں پہچانا، انا علی ابن الحسین۔ عزاداروں، اب ایک سوال فاطمہ سے ہم کریں گے، اور سجاد سے تو یہ سوال خود چچا نے کر لیا۔ اگر ہم فاطمہ سے پوچھیں گے شہزادی اتنا بتا دیجئے آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی، تو فاطمہ کے کئی جواب ہوں گے۔ کبھی کہیں گی جلا ہوا گھر دیکھو، کبھی کہیں گی ٹوٹا ہوا در دیکھو، کبھی کہیں گی کمر کا کوڑا، کبھی کہیں گی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، کبھی کہیں گی محسن کا لاشا، کبھی کہیں گی ابو الحسن کے گلے میں رسی۔ زہرا تو کئی جواب دیں گی، لیکن جب چچا محمد حنفیہ نے گھبرا کے کہا ارے سجاد بیٹا 24 سال میں کیسے بوڑھا ہو گیا، صرف ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ چچا شام کے مصائب نے بوڑھا کر دیا۔ دادی اور پوتا ساتھ ساتھ رہے، اور یہی وجہ ہے آج کی رات سب کو رونے والا دنیا سے گیا، جو ساری زندگی سب کا ماتم کرتا رہا۔ عزاداروں اس کا ماتم کرو۔ جب 5واں امام غسل میت دے رہا ہے، غسل خانے میں رو رہا ہے، باہر آئے، لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھیے رونے کی آواز، یا علی روئے تھے زہرا کے غسل میت میں، یا امام باقر روئے سجاد کے غسل میت میں۔ علی نے کہا تھا بیٹی زینب تیری ماں کی کمر پہ کھوڑا، اور 5ویں امام سے پوچھا آپ کیوں روئے؟ کہا جب میں نے گردن پہ پانی ڈالنا چاہا، توقع خاردار کا زخم 35 سال بعد بھی تھا۔ عزاداروں 5واں امام تابوت لے کے چلا، بقی میں پہنچا، تاریخ میں نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے ادھر قبر میں تابوت اتارا، ادھر آواز آئی ہوگی اے میرے پوتے لا، میرے لال کو میرے حوالے کر دے۔ کربلا میں
میں نے حسین کو گود میں لیا تھا، لا میرا سجاد میرے حوالے کرے۔ عزاداروں وہ تابوت آ گیا، زہرا آ گئی، ثانی زہرا آ گئی، اٹھیے اور ماتم کیجئے۔ وہ جو بیمار قلب و بلا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ آج اس کا جنازہ اٹھا ہے، وہ جو بیمار قلب و بلا ہے۔ کیوں نہ شیعوں میں شور بکا ہو، جبکہ عابد کا روز قضا ہو۔ جس کا بابا قتیل جفا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ کیا فلک نے دکھائی یتیمی، آہا کے پہ چھائی یتیمی، سایہ سجاد کا اٹھ گیا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ جب تصور میں بازار آئے، ارے شام و کوفہ کے دربار آئے، خون کے آنسو جو روتا رہا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ جس کو پھپھیوں کے پردے کا غم تھا، ہر قدم جس پر تازہ ستم تھا، اور جس کو دروں سے زخمی کیا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ اور جس نے خواہ کی میت اٹھائی اور زندہ میں تربت بنائی، ارے جو کفن بھی نہیں دے سکا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ جو کہ بیمار قلب و بلا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے۔